اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے یوٹیوب چینل کی معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالصمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یوٹیوب چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً ذکر کریں گے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور اس کی قدرت کی ان نشانیوں جنہوں نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے کا دوسرا رنگ ایسے پرہیزگار نیکوکار پسندیدہ صالح فرزند کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں خوب ظاہر ہوا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کا وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کھڑا ہو۔ اور یہ رنگ اس وقت ظاہر ہوا جب وہ کافی عمر رسید ہو گئی اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، بالوں کی سفیدی ان پر چھا گئی اور اس بات سے امید ختم ہو گئی کہ ان کی بیوی بچہ جنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، لوگوں کے گمان جھٹلائی اور پرانی تجربات باطل کر دی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت یافتہ فرزند عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا دل مضبوط کر دیا اور انہیں ایسے نشانیاں دکھائی جو اللہ تعالیٰ کی وسیع قدرت اور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور انہیں ان کی فطرت میں اور ان کی جسم کی اجزاء میں اپنا تصرف دکھایا کہ وہ جس عضو کو چاہتے ہیں متحرک کر دیتے ہیں اور جس عضو کو چاہتے ہیں بیکار چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے سامنے ثابت ہو گیا کہ تمام عالم وجود اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے۔ وہ مردہ سے زندہ نکالتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان سے حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے نظر مانی۔ وہ نیک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی دین سے محبت کرتی تھی کہ اگر اس نے لڑکا جنم دیا تو وہ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اس کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ اس نیک خاتون نے ایک کام کا قصد کیا اور اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کام کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحت خوب جانتی ہے۔ بس جب وہ لڑکی جنی گئی تو اس وجہ سے غمگین ہو گئی، غمگینی و دل شکستی ان پر چھا گئی، لیکن نومولود یہ لڑکی سارے لڑکیوں کی طرح نہ تھی، بلکہ وہ بہت سے نوجوانوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ طاقتور اور نیکیوں کو اور بلانے کے کاموں میں زیادہ بلند ہمت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمت کی تخت جسے وہ جانتے تھے مقدر فرمایا کہ وہ ایسے نیک نبی کی ماں بنی جس کی بڑی شان ہوگی، حضرت زکریا علیہ السلام سے تعلق کی وجہ سے وہ نیک نوجوان لڑکی جب حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جگہ جگہ کے خلاف موسم پھلوں اور میووں سے نوازتی۔ وہ ان میں سے جتنا چاہتے خود کھاتے اور جتنا چاہتے دوسروں کو دیتے۔ پس حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بوجھ احسن قبول کر لیا اور عمدہ طور پر ان کو نشنما دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ سو جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئی؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی اور وہ نبیوں میں سے ایک نبی اور عقلمند اور ذہین انسانوں میں سے تھی کہ جو اللہ ایسے نیک نوجوان لڑکی کو بے موسم پھلوں کے ساتھ نوازنے پر قدرت رکھتا ہے، جس کی ماں نے اس کے بے نام و نمود نظر مانی اور اس کے بے نام و نمود دعا کی، اور خود ایسی لڑکی نے بے نام و نمود اطاعت اور عبادت کی۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسے شیخ کو جو بوڑھی ہو چکی ہے، بالوں کی سفیدی ان پر جا چکی ہے اور کمزوری ان پر اثر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا قبول فرمائی اور ایسی نیک بیٹی کی خوشخبری ان کی طرف متوجہ ہوئی جس کی ولادت کا وقت قریب ہو گیا۔ انسان جلد بازی کی خمیر کا بنا ہوا ہے۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بڑی نئی چیز کے امکان اور اس کی ظہور کے قریب کی نشانی مانگی۔ پس عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک سوائے اشاروں کی گفتگو نہ کر سکو گے اور اپنی پروردگار کو بکثرت یاد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور
اس کی قدرت حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم مبارک میں پھر ان کے گھر میں اور ان کے خاندان میں ظاہر ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئی جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور جس سے ان کی قوت مضبوط ہوئی اور جس سے ان کی دعوت تبلیغ باقی رہی۔ قرآن پاک کی سنو جو اسی قصے کو کبھی اختصار کے ساتھ اور کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ سو قرآن کہتا ہے کہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھو، یعنی مجھے بیٹا عطا فرماؤ جو میرا وارث بنے، اور سب وارثوں سے بہتر آپ ہی ہے۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا کیا اور ان کی خاطر سے ان کی بیوی کو جو کہ بانجھ تھی اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ سب نیک کاموں میں ڈولتی تھی اور ساتھ ہی ہماری عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہوتی ہی بس وہ اپنے والدین کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور اپنی عظیم والد کے جانشین بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اور خالص دین کی طرف دعوت دینی کا بارگراہ اٹھاتے ہیں اور ان میں بچپن ہی سے شرافت کی آثار ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لڑکپن میں ہی انتہائی محبت کے ساتھ عمل کی تحصیل میں لگ جاتے ہیں۔ نوجوانی میں نیکی اور پرہیزگاری کی ساتھ آراستہ ہوتے ہیں اور والدین کے ساتھ نیکی، دل کی نرمی اور محبت میں اپنے ساتھیوں سے ایسے ممتاز ہو جاتے کہ اس بارے میں ان کی طرف انگلیوں سے اشارے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے یحییٰ کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے لو، اور ہم نے ان کو ان کے لڑکپن میں ہی دین کی سمجھ اور خاص اپنے پاس سے رقت قلب اور اخلاق کی پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزار تھے، اور وہ خلق کے ساتھ سرکشی کرنے والے، خالق کے نافرمانی کرنے کے والی نہ تھی۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام بھیجے جس دن وہ پیدا ہوئی اور جس دن وہ انتقال کرے گی اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائی جائے گی۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو ضرور دبا دے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسونی وفا کی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔